ساری خواتین اچھی طرح سن لیں، کوئی سو نہ رہا ہو اس وقت. کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتہ دار کے بغیر یا کسی اجتماعی جگہ کے بغیر کسی مرد سے اکیلے میں ملے، تنہائی میں ملے، یعنی شادی کے بغیر اس کے ساتھ اکیلے میں کسی گاڑی میں جائے یا کہیں کسی ہوٹل میں جائے یا کسی پکنک اسپاٹ پر. ایسی محبت اسلام کی نظر میں کوئی محبت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی ایسے تعلق جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے قائم ہو چکے ہیں تو ان کو یا تو نکاح کے رشتے میں لایا جائے، خواہ کی دوستی نہ رکھی جائے، یا پھر اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے لیے بولڈ سٹیپ لینا ہوگا. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اور جب اللہ کی خاطر لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اور اس کی عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو. دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو. اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی ممانعت کی گئی، صرف دوستی کے لیے یا کسی ایسے تعلق کے لیے. اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ خامدوں کی اجازت کے بغیر، اجازت ہو تو اور بات، خامدوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کی جائے. یعنی بالکل اکیلے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے اور شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دروازے تک آنا جانا ہے، یا گھر میں بعض اوقات سروینٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر شوہر اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہ کرے تو پھر عورت کو رک جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے. تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا، سب نے دیکھا ہوگا ہیمر، وہ کسی کے سر میں مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. اسی طرح کسی عورت اور مرد کو نکاح کے بغیر اور نسب، سحر اور رضاعت کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے. اور خصوصاً اگر کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکی کے کوئی بھی دوستانہ تعلقات ہیں تو اول تو انہیں ختم ہونا چاہیے، لیکن کسی کے بھی دعوت پر ہی، کسی کے کہنے پر اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایکسیپشنل صورت ہو، جیسے ڈاکٹر مریض کو چھوتا ہے یا کوئی بیمار کو اٹھانا پڑتا ہے، کسی ایمرجنسی کی صورت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، ورنہ عام حالات میں. اسی طرح بھیڑ اور رش کی جگہوں پہ نہ گھسیں. یعنی اگر بازار میں یا کسی بھی جگہ پہ جانا ہو جہاں مرد بھی ہوں تو ٹھہر جائیں، رک جائیں. اسی لیے جب آپ کبھی دکان پر جائیں یا کسی مرد کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی کاغذ لینا ہو، دینا ہو، تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. تو چونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اس کو پیچھے لگانے کی، اور نہ خود کسی کے پیچھے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح اگر آپ ایسے تعلقات کو اللہ کی خاطر چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے گا، اور اگر آپ نے نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا ذریعہ بنے گا. جیسے روزہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر وہی بات کل کی دہراؤں گی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر آپ کہتے نہیں ہمیں بڑی سخت محبت ہو چکی ہے کسی سے، تو بھی نیکی کو نہیں پا سکو گے اگر اس محبت پہ تم تلوار نہیں پھیرو گی. تو ایک عورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے حسن سے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں مردوں کے لیے کہ تم اس کی ضروریات پوری کرو گے، اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے، اس کو ایک شہزادی بنا کر رکھو گے، اور اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دو گے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ جو مجمع میں گھس کے کام نہیں کر رہی بلکہ ایک طرف کھڑی ہیں اپنے جانور روک کر. اور آپ دیکھیے کہ ان لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ ایک دوسرے علاقے سے ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لیے. کیسا اچھا رشتہ آیا. سوچئے کیسے ہوا یہ کس وجہ سے تھا. اس کو اللہ نے اتنا نیک شوہر کہاں سے دیا؟ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو نیک شوہر دے. لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے شوہر بھی ایسا ملے کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو اور زندگی حرام کر دے. تو جب تک شادی نہیں ہوتی
اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ نہ عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.